بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا تھا نا شہیدوں کا اور اسیروں کا، نیزے کی انیوں پر شہیدوں کے سر تھے، تو ایک قیافہ شناس کوفے میں سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بتا رہا تھا، تو اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اس میں کمالات کیا کیا تھے، کیا کیا صفات تھیں اس آدمی میں۔ پھر آگے بڑھا، اس نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا، صفات بیان فرمائی۔ حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کف القتل قمر، چاند کا ٹکڑا ہے۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ سنیں گے عزیزارو، کسی نے کہا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے، تو وہ قریب گیا، حضرت عباس کے سر کو دیکھنے لگا اور سر کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور یہ جملہ کہنے لگا، چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا تھا مولا عباس۔ جب کبھی تلوار نکالتے تھے نا بصرے میں، کوفے میں، مدینے میں، مکے میں، تو مولا حسین کی، مولا حسن کی آواز آتی تھی، عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ ہم نے تو تمہارے بابا نے، ہمارے بابا نے کربلا کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ جو 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا ہو، جب وہ پہنچا ہے نا کربلا میں، مولا نے زمین خریدی ہے، تو جب زمین ہماری ہے تو ہماری مرضی کہ ہم کہاں خیمے لگائیں۔ مولا عباس نے خیمے لگائے ہیں نہر کے کنارے۔ تو جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے، تو اس نے آتے ہی اس نے اعتراض کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ تو مولا عباس کو خبر ہوئی، حضرت نے فرمائی ہماری ملکیت ہے، ہماری مرضی ہم جہاں خیمے لگائیں۔ تو اس نے اعلان کیا میں خیمے ہٹانے آ رہا ہوں۔ 1000 سپاہیوں کو لے کر شمر آگے بڑھا ہے خیمے ہٹانے کے لیے۔ مولا عباس نے ابھی سے آتے ہوئے دیکھا نا، تلوار نکالی، زمین پہ ایک لمبا خط کھینچا اور آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے، میں بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا نوکر ہوں۔ اور اکیلے کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے، وہاں سے لشکر آ رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، جا کے جناب زینب سے کہا بہن عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ گئی، چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی بلا رہی ہے۔ فرمایا بی بی جا کر بی بی سے کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں ابھی کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا لال ہوں۔ جناب فضہ گئی ہیں، پلٹ کر آئی، کہنے لگی زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، خیمے میں آ گئے۔ مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دوں؟ عباس خیمے ہٹا دو، ہمیں کربلا میں قربانی دے دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا آپ، بہت گریہ کر لیا آپ نے۔ جناب زینب نے کہا، فضہ نے کہا بی بی کہتی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ سمجھ گئے عباس کے بی بی کیا چاہتی ہیں۔ خیمے میں گئے ہیں، جا کے دیکھا حسین برابر میں کھڑے ہیں۔ فرمایا مولا میں خیمے ہٹا دوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ آپ رو رہے ہیں نا عزادارو؟ علامہ نقن لکھتے ہیں کہ 9 محرم کو جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا ہے نا امام حسین کی طرف، تو عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا مولا آپ کہتے تھے نا جب تک پہل نہیں ہوگی ہم جواب نہیں دیں گے، اب دشمن کی طرف سے پہل ہو گئی ہے، اب بتاؤں میں کون ہوں؟ نقن صاحب فرماتے ہیں اگر مولا چاہتے تو جو کام اب عباس سے لے رہے ہیں وہ کسی اور سے لیتے۔ فرمایا عباس اپنی تلوار مجھے دو، جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عزادارو یوں ہی مولا حسین کے برابر روزہ نہیں ہے، کربلا میں 2 بڑے روزے ہیں نا، برابر کا روزہ ہے۔ جیسے حسین کا مزار ہے ایسے ہی عباس کا مزار ہے۔ کوئی حسین کو سلام کرنا چاہتا ہے پہلے عباس کے پاس آئے۔ میرے مولا نے فرمایا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ رو رہے ہیں آپ حضرات؟ بازوؤں کا
तकलीफ दे है, मगर किसी कम ज़र्फ के दरवाजे पे जाकर कुछ मांगना, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। काफी खयाफा शनास कहता है कि ये चेहरा बता रहा है, ये घुट घुट के मरा है। मैं अभी 1 महीने पहले हरम हजरत अब्बास में जो मसाई पढ़कर आया हूं, बस वो सुन लीजिए, मैं अपने बयान मुकम्मल करूं। अज़ादारो हजरत अब्बास का कद सबसे बड़ा था। बनी हाशिम में 4 लोग थे जिनके कद इतने बड़े थे कि जब वो घोड़े पर बैठते थे ना तो उनके घुटने घोड़े की कान तक आते थे। जब वो चलते थे तो सारे कदों में बड़े नजर आते थे। 11 साल की उम्र में मौला अली का लिबास अब्बास पर पूरा उतरता था। जब जनाब अब्बास की उम्र 11 साल की थी, कद बहुत लंबा था हजरत अब्बास का। सुनेंगे अज़ादारो, 2 कब्रें बहुत छोटी हैं, एक सकीना की कब्र, एक अब्बास की कब्र। मैं रोने वालों से सवाल करूं, जिसका कद इतना लंबा हो उसकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? जब हुसैन लाशा छोड़कर आए तो दुश्मन ये समझा कि अभी अब्बास जिंदा है। 100 तलवार बरदार आगे बढ़े और अब्बास के बदन पे इतनी तलवारें मारी कि जोड़ जोड़ अलहदा हो गया। इमाम सज्जाद ने चटाई में लपेट के लाशा दफनाया। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।